خواتین حضرات، الٹیاں یعنی وامٹنگ یہ کافی عرصے سے جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں اور جو میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ سے یہ ایک چیلنج رہا ہے. یعنی پیشنٹ کو الٹیاں آ رہی ہیں، چاہے اس کو بیماری کی وجہ سے آ رہی ہیں، دوائیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، یا کوئی بھی کنڈیشن ایسی ہو جس کی وجہ سے اس کو الٹیاں آتی ہیں. اس کے لیے مختلف میکینزمز کو ٹرائی کیا گیا کہ کس طریقے سے پیشنٹ کی جو متلی ہے یا الٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. بہت سی دوائیاں اس میں ایسی آئیں جو کہ سینٹرلی آپ کی جو وامٹنگ ریفلیکس ہے اس کو وہ کنٹرول کرتی ہیں، اس کی وجہ سے الٹیاں کم ہو جاتی ہیں. ویسٹیبولر سیڈیٹیوز ہیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کچھ جو ہیں تو پروموٹیلٹی ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. لیکن ایک پھر جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور جب کینسر، کیمو تھراپی اور مختلف قسم کے اور جو بایولوجیکل ایجنٹس ہیں جن کا استعمال مختلف قسم کی دائمی بیماریوں میں شروع ہوا، جس طرح کے امیونوگلوبولنز وغیرہ اور یہ چیزیں، یعنی کیمو تھراپی کا جب سے وجود آیا مختلف بیماریوں کی وجہ سے، تو اس میں اکثر اوقات کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس جتنے بھی ہیں ان کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹس میں الٹیاں یا متلی ہونا یہ بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ تھا. اب یہ ایک چیلنجنگ کام تھا کہ اس کو کس طریقے سے ان الٹیوں کو کنٹرول کیا جائے. یعنی آپ کا پیشنٹ جو کہ اس علاج سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مسلسل الٹیاں کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. پھر اس کے لیے ایک ڈرگ تیار کی گئی جس کا نام ہے اوڈینسیٹرون. اوڈینسیٹرون بنیادی طور پر جو سیروٹونین ریسیپٹرز ہیں برین میں ان کا انٹیگونسٹ ہے، ان کو بلاک کرتا ہے، اور اسی میکینزم کی وجہ سے جو ریفلکس آتا ہے، جو امپلس آتی ہے الٹیوں کی، اس کو کنٹرول کر دیتا ہے. انیشلی یعنی جب یہ لانچ ہوا، اس پہ جب ریسرچ ہوئی تھی، تو یہ صرف اور صرف جو کیمو تھراپی کی وجہ سے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ڈرگ انڈیوسڈ جو وامٹنگ ہوا کرتی تھی جس میں نہ کو گیسٹرائٹس ہوتا تھا نہ کچھ اور مسائل ہوتے تھے، لیکن پیشنٹ کو الٹیاں مسلسل آ رہی ہوتی تھی ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے. سو انیشلی اس کے کنٹرول کرنے کے لیے اس ڈرگ کا انتخاب کیا گیا، اینڈ اٹ پروو ٹو بی اے پرومسنگ ڈرگ. یعنی جیسے یہ لانچ ہوا اس نے ایک تہلکہ مچا دیا کہ جو کیمو تھراپیز جن لوگوں کی ہو رہی ہوتی تھی ان کو پھر ساتھ میں یہ اوڈینسیٹرون اسی طرح کی ڈرگز دی جاتی تھی اور ان کی الٹیاں کنٹرول ہو جاتی تھیں. پھر اس کے بعد اس میں مختلف قسم کی چیزیں اس طرح ٹراپیسیٹرون وغیرہ اور اس کلاس میں اور مختلف ڈرگز آ گئیں جو کہ اب انتہائی سیف ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں. اور پھر اس کا اسپیکٹرم ذرا براڈ ہوا تو اس کو کیمو تھراپی کی بجائے اور مختلف قسم کے جو ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں متلی ہوتی ہے، جن میں الٹیاں آتی ہیں، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن خصوصاً اس کا استعمال کیمو تھراپی انڈیوسڈ جو وامٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے. اب اوڈینسیٹرون جو ہے پوری دنیا میں الٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہ صرف کیمو تھراپی انڈیوسڈ بلکہ گیسٹرائٹس کے علاوہ جب آپ کو گیسٹرائٹس ہو اس کے ساتھ جو الٹیاں آتی ہیں ان میں پروموٹیلٹی کا استعمال جو ہے، جیسے میٹاکلوپرامائڈ ہو گیا یا ڈومپیریڈون وغیرہ ہو گیا، ان کا استعمال ہوتا ہے. کچھ سینٹرلی جو بلاکنگ ڈرگز ہیں جس طرح گریوینیٹ یعنی ڈائمن ہائیڈرینیٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں الٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سو آج کل اوڈینسیٹرون بھی گیسٹرائٹس کے علاوہ جتنی بھی وامٹنگز ہیں، چاہے وہ کیمو تھراپی انڈیوسڈ ہوں، چاہے وہ ہیڈ ٹراما سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ڈرگ انڈیوسڈ ہوں، اس میں اوڈینسیٹرون کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اوڈینسیٹرون کے کافی پرومسنگ اس کے ریزلٹس ہیں. فوجی نظرات، اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ڈراؤزینس ہے. اس کے ساتھ آپ کو ڈراؤزینس ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو فلشنگ ہو سکتی ہے، پلپیٹیشنز یعنی دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ پیٹ میں مروڑ اٹھنا یا ساتھ میں جو ہے تو پیٹ کا سوج جانا، پھول جانا، یہ جو ہے تو یہ اس کی اہم سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ڈرگ انٹریکشنز کا اگر میں ذکر کروں تو ڈرگ انٹریکشنز میں اس کو اگر آپ جو اوپیائڈ انالجیسکس ہیں جس طرح ٹراماڈول وغیرہ ہو گیا یا جو مورفین وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ انٹریکشن میں آتا ہے اور اس کے ساتھ سیروٹونین سنڈروم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس میں بے ہوشی، غنودگی، فلشنگ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بلڈ پریشر گر جاتا ہے اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. سو یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے تو اس ڈرگ کا استعمال 12 سال سے کم عمر کے لوگوں میں جو ہے تو وہ اگر نہ کرا جائے تو بہتر ہے. بہرحال آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ اگر 12 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان میں اس کی انڈیکیشن ہو تو وہ دے سکتے ہیں اور اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کے یہ مریض بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بطور سیلف میڈیکیشن اوڈینسیٹرون کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور محض اگر آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں، متلی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہرگز اوڈینسیٹرون کا استعمال نہ کریں، بلکہ یہ ایک پرسکرپشن ڈرگ ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے تب ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں.
اسی طرح مختلف ڈرگس کے ساتھ جس طرح میں نے اس کا ذکر کیا جو اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس ہیں کاربامازیپین وغیرہ اور اس طرح جو فینٹائن یا اسی طرح جو یا والپروئک ایسڈ اس کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کراتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین حضرات پریگنینسی اور لیکٹیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے پریگنینسی اور لیکٹیشن میں خصوصاً پریگنینسی میں یہ ڈرگ سیف نہیں ہے، البتہ اگر لیکٹیٹنگ مدرز ہیں تو وہ اس کی ریڈیوس ڈوز میں اگر ڈاکٹر ان کو تجویز کرتا ہے تو وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں بعض جگہ پہ اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس میں رپورٹڈلی اس کے ساتھ الرجک ریئیکشن، ہائپر سینسٹیویٹی ریئیکشن، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بون میرو سپریشن ہے یا اپلاسٹک انیمیا ہے ان پیشنٹس میں آپ اونڈینسیٹرون کا استعمال نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ بون میرو سپریشن بھی کر سکتا ہے۔ خواتین حضرات امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔